الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم و تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عشق مستی میں ڈوب کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی جانب سے جو طلبہ کے لیے 5 روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا، آج اس کا 5واں دن ہے اور اب یہ اختتامی محفل ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کسی ایک عنوان پر یہاں پر سیکھنے سکھانے کی محفل سجتی تھی۔ پہلے دن کا عنوان تھا ایمان و شرک، دوسرے دن کا عنوان بدعت، تیسرے دن کا عنوان نکاح اور طلاق، چوتھے دن کا عنوان تقلید کی شرعی حیثیت، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا موقع دیا جاتا تھا جسے جو پوچھنا ہے پوچھے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے۔ اور آج کے لیے بڑا حساس اور انتہائی ضروری عنوان ہمارے احباب نے منتخب کیا ہے، جنتی کون؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو ہر شخص اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، حتیٰ کہ جو مشرک ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد نیک اعمال کریں گے تو نرخ میں جائیں گے۔ تو جنت کا نشہ لوگوں کو ایسا چڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو جہنمی کہنے کے لیے تیار نہیں، سب جنتی ہی کہتے ہیں، مگر دوسروں کے اور اہل سنت و جماعت کے اپنے آپ کو جنتی کہنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھیک مانگنے والا فقیر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں سارے جہان کا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے کہیں گے یہ اس کی عقل کا پاگل پن تو ہے، لیکن یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بادشاہت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، تخت چاہیے، تاج چاہیے،
حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، وجاہت چاہیے، عقل و شعور چاہیے۔ اس کے بعد جب کوئی تخت پر بیٹھ کر تاج پہن کر حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتا ہے تو اسے بادشاہ کہا جاتا ہے، ورنہ ہر جوکر کو اگر آپ بادشاہ کا نام دے دیں تو یہ پاگل پن تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی کے کو بادشاہ نام دینے سے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی کے جنتی کہہ دینے سے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنتی ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، جنتی ہونے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم آپ کے سامنے اپنی کوئی رائے اور کوئی فیصلہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف دو کتابیں، ایک قرآن مقدس اللہ کی کتاب اور دوسری کتاب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کو ہر فرقے کے لوگ مانتے ہیں، بس یہ دو کتابیں ثبوت کے طور پہ پیش کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو فرقہ جنتی ہے اس کے ساتھ ہو لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جنتی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم سے بچنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یار یہ ساری باتوں کو چھوڑو، صرف نماز روزہ کرو تو نماز روزہ کرنے کے بعد ہم جنتی ہو جائیں گے، تو ہم حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے یہ آپ کا خام خیال ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نماز روزہ کرنے کے بعد اگر کوئی جنتی ہو سکتا تھا تو آپ مجھے بتائیے وہ نمازیں پڑھنے والا جس کی نمازیں سینکڑوں سالوں پر جو ہے وہ محیط ہے، جس کے سجدوں کا یہ عالم ہے کہ اگر روئے زمین پر اور آسمان پر کی پرتوں پر اگر اس کے سجدوں کو بکھیر دیا جائے تو ایک انچ بھی جگہ ایسی نہ بچے جہاں سجدے کا نشان موجود نہ ہو، وہ ابلیس کی عبادت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یاد رکھیں کسی کا منہ دیکھ کر نہیں، صرف اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کی آخرت کے لیے، اپنی اہل و عیال کی آخرت کے لیے اور اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر لیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر رسول پاک کا قول نہ ہوتا تو یہ ناممکن ہوتا۔ جب رسول اللہ کا قول اہل جنت اور اہل جہنم کے حوالے سے موجود ہے تو پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا انتخاب کر لینا، ان کی شناخت کر لینا یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی محفل کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو طنز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے اور جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ کا مسافر بنا دینے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخلوص دل دعا کرتا ہوں مولا اس محفل کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کی بنیاد پر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، وہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف سیاہ ستہ میں سے ایک ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر 72 فرقے میری امت کے وہ سب جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار، وہ سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے زبان فیض ترجمان سے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک
فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس وقت صحابہ کو تجسس ہوا، صحابہ کو شوق ہوا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون ہے جو ایک جنت میں جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں ہم کسی فرقے کو برا کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم آپ کے وقت کو برباد نہیں کریں گے، آپ کو صرف یہ بتائیں گے صحیح بات کیا ہے، اور آپ کی عقل اگر تسلیم کرتی ہے تو آپ مانیں، اور آپ کی عقل اگر تسلیم نہیں کرتی ہے تو آپ ہم سے اٹھ کر کے بیچ میں سوال کریں، ہم برا نہیں مانیں گے، آپ کے سوال کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے اور قرآن و سنت ہی سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ اس حدیث کو شیعہ حضرات بھی اپنی محفل میں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو دیوبندی حضرات بھی اپنی محفلیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو جماعت اسلامی والے بھی اپنی محفلیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو غیر مقلدین جو اہل حدیث اور سلفی کہلاتے ہیں وہ بھی اپنی محفلیں پڑھتے ہیں، اور جتنے فرقے ماریج وجود میں آئے سب نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے ماننے والوں سے کہا کہ ہم جنتی ہیں، اس لیے کہ اللہ واحدہ کی حضور نے قید لگائی کیونکہ کوئی ایک ہی جنتی ہو سکتا ہے۔ دیوبندی فرقے نے کہا سب 72 جہنمی ہم جنتی، اہل سنت و جماعت والوں نے کہا سب جہنمی ہم جنتی، شیعوں نے کہا سب جہنمی ہم جنتی، غیر مقلدین نے کہا سب جہنمی ہم جنتی۔ گویا کہ جنتی ہونے کا دعویٰ کوئی ایک ہی کر سکتا ہے، آج تک کسی فرقے نے یہ نہیں کہا کہ سب جنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ کے رسول نے مالک جنت میں قید لگا دی الا واحدہ مانا ہے واصحابی کہ ایک ہی جنتی ہے، تو جنتی ہونے کے لیے اس حدیث کو تسلیم تو کرنا پڑے گا کہ ایک ہی جنتی ہے، پورے 73 جنتی نہیں ہو سکتے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ایک جنتی۔ تو اب یہاں پر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، لیکن جنتی ہونے کی جب آپ دلیل پوچھیں کہ بھائیو بتائیے آپ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو کس وجہ سے جنتی کہتے ہو، تو سب لوگ کہتے ہیں حدیث میں ہے نا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو دیکھو آج کے دور میں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم حج کو جاتے ہیں۔ صحابہ حج کیا، صحابہ نے حج کیا، ہم بھی حج کرتے ہیں۔ صحابہ نے مسجدیں بنائی، ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں۔ صحابہ نے نمازیں پڑھی، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے روزے رکھے، ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے تہجد پڑھا، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم صحابہ کے اور رسول اللہ کے طریقے پر ہے، ہم جنتی ہے۔ تب آپ مجھے بتائیے کہ حضور نے تو فرمایا کہ ایک ہی فرقہ ہوگا جو صحابہ کے اور رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے، اس دلیل کو صحیح مان لیا جائے کہ نماز پڑھنا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، حج کرنا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، زکات دینا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، صدقہ دینا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، مسجدوں کی تعمیر نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ اگر اس دلیل کو صحیح مان لیا جائے اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر اس کی یہ تشریح ترجمہ کیا جائے تب تو حدیث غلط ہو جائے گی اور معاذ اللہ رسول اللہ پر لوگ جھوٹ کا گمان کرنے لگیں گے، کیونکہ میرے آقا نے تو یہ کہا کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ لیکن نماز کی بنیاد پر اگر کوئی نبی اور صحابہ کے طریقے کو اپنا طریق بنا لے تو شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آج تک کسی شیعہ مولوی نے نماز کا انکار نہیں کیا، قادیانی بھی مسجدیں بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آج تک کہ انہوں نے بھی نماز کا انکار نہیں کیا۔ رہی بات حج کی، حج کرنے کے لیے ہر فرقے کے لوگ جاتے ہیں۔ کون ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے حج نہ کرو؟ وہاں سنی بھی ہے، وہاں شیعہ بھی ہے، وہاں غیر مقلد بھی ہے، وہاں قادیانی بھی پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں انداز یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ حج سب کر رہے ہیں، زکات سب دے رہے ہیں، نماز سب پڑھ رہے ہیں، تو پھر پورے 73 فرقے نبی اور صحابہ کی طرح پہ ہو طریقے پہ ہو گئے، پھر کوئی جہنمی رہا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ نماز کا اگر رسول اور صحابہ کا طریقہ مان لیا جائے، حدیث میں اگر اسی طرح اشارہ ہے تو پورے 73 فرقے نماز پڑھ رہے ہیں، پورے 73 فرقے حج کر رہے ہیں، پورے 73 فرقے زکات دے رہے ہیں، پورے 73 فرقے صدقہ کر رہے ہیں، پورے 73 فرقے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ میں سب سے پیچھے تو اہل سنت نظر آ رہے ہیں،
لوگ تو ٹی وی چینل کھول کر کے برطانیہ میں قادیانی بیٹھے ہیں اور دین کی تبلیغ کے نام پر وہ اپنے غلط نظریات کو عام کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گویا کہ اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو پورے 73 فرقے جنت میں چلے جائیں گے، مگر حضور نے فرمایا الا واحدہ، ایک ہی جنت میں جائے گا. اور خدا کی قسم سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان خط ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوگا ایک جملہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. رسول نے فرمایا، حق فرمایا. اگر حضور نے کہہ دیا ایک ہی جنتی ہے تو ایک ہی جنتی رہے گا، چاہے سارے فرقے کے لوگ فرشتہ صفت بن جائے، نبی نے ایک جنتی کہا تو ایک ہی جنتی رہے گا. کیونکہ مالک جنت رسول اللہ کی ذات ہے. خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حدیث کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو اس میں رسول پاک نے عمل کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، یعنی جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے عمل کے مطابق ہوگا یہ نہیں کہا. ما انا علیہ و اصحابی سے مراد یہ ہے کہ جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب سمجھے بات کو؟ یہاں حدیث کی تشریح صحیح طور پر اگر کی جائے تو بات منٹوں میں سمجھ میں آ جائے گا. صحابہ کا عمل کی طرح عمل نہیں چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ وہ مٹھی بھر جو خیرات کریں اور لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں. تو صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کا سونا خیرات کرنے سے افضل. تو صحابہ کی طرح تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ دیکھو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. صحابہ کا امام کون؟ بولو. صحابہ کا امام الانبیاء. صحابہ کا امام الانبیاء. خدا کی قسم کیا آج وہ امام لا سکتے ہو؟ اس امام کی نالین کے نیچے کی جو گرد تھی اس گرد کے برابر بھی آپ کو اور ہمارا امام نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کے عمل کی طرح تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کا روزہ، خدا کی قسم ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو مناظر فطرت دیکھ کر تسلی دیتے ہیں. صحابہ کو بھوک لگتی تھی تو رخ بددعا دیکھتے تھے اور تسلی دیتے تھے. صحابہ کی طرح کسی کا روزہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا حج، ہم حج کرتے ہیں تو تنہا دوڑتے پھرتے ہیں. صحابہ حج کرتے تھے تو جس پر حج کی آیتیں نازل ہوئی تھی وہ رسول ان کے ساتھ صحیح کرتے تھے، وہ رسول ان کے ساتھ طواف کرتے تھے، وہ رسول مینا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو صحابہ کی طرح عمل ناممکن، صحابہ کی طرح عمل ناممکن. صحابہ کے امام سا امام آپ کے پاس نہیں، صحابہ سا عمل آپ کے پاس نہیں، صحابہ کے انداز سا انداز آپ کے پاس نہیں، صحابہ کے تفقہ فی الدین کی طرح تفقہ آپ کے پاس نہیں. تو صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کی طرح ہو وہ جنتی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی کی طرح عمل کر سکے. آپ کو بتاؤں نبی کی طرح عمل تو ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی کی طرح عمل صحابہ نہ کر سکے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پہ وہ جنتی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ وہ جنتی. رسول پاک دن کو بھی روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد رات کو بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اسے صوم وصال کہتے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا رسول اللہ تو دن کو بھی اور رات کو بھی بغیر کھائے رہتے ہیں اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے بھی نقل کرنا شروع کر دی. آقا کرتے ہم بھی کریں. چہرے پیلے پڑنے لگے، آنکھیں اندر کو جانے لگی، زمین پر گرنے پڑنے لگے، کمزور سے ہونے لگے. جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی آقا نے فرمایا تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو کرتا دیکھتے ہیں کہ آپ رات دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم بھی کریں. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری طرح ہے؟ سنو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. جب صحابی ہو کر کے وہ نبی کی طرح عبادت نہ کر سکے
تو ہم کس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اگر عبادت کے معاملے کو لیا جائے کہ عبادت کے معاملے میں کوئی نبی اور صحابہ کی طرح ہو تو وہ جنتی، تو پھر زمین پہ کوئی جنتی ہو ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ کوئی نبی کی طرح عبادت کر سکتا ہے، نبی کی طرح عبادت کیا بات ہے۔ آئیے ذرا شفا شریف کی روایت کی طرف چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہے، جناب عائشہ آتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ کے سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ ہو تم؟ کہا حضور ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون ابو بکر؟ اس کے بعد کہا حضور محمد کی بیوی عائشہ۔ کہا کون محمد؟ جناب عائشہ لوٹ گئی، ڈر کے مارے کیا ہو رہا ہے۔ جب گئی صدیق اکبر کو ساری بات بتائی، اور اس کے بعد جب صدیق اکبر تشریف لائے، سلام کیا، حضور مسکرا کر جواب دیتے ہیں۔ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کیا، ابو بکر کو ہی پہچاننے سے انکار کیا، بعد میں اپنے آپ کو ہی پہچاننے سے انکار کیا۔ وہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، اللہ کا میرے ساتھ اور میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جب وہ ہوتا ہے میں ہوتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا، تب میں بھی نہیں ہوتا، وہ وہی وہ ہوا کرتا ہے۔ یہ حالت رسول اللہ کی حجرے میں ہے۔ جب حجرے میں یہ حالت ہے کہ وہ وہی ہو رہا ہے تو نماز کی حالت کیا ہوگی اور نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی رسول اللہ کی طرح نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا، اب اتنی بات مثال کے ذریعے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ما انا علیہ سے مراد عمل کیا ہے؟ عمل نبی اور صحابہ کی طرح ہو نہیں سکتا، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ اور نبی کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ عقیدہ۔ تو اب یہ بات سمجھنا ہے کہ دنیا میں کون سا فرقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ بولو بھائی، آسان ہے نا؟ اب یہ معلوم کیجئے دنیا میں کون سا فرقہ ہے جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے کی طرح ہے اور صحابہ کے عقیدے کی طرح ہے۔ اب اس کو ڈھونڈیے تو اس زمانے میں چار پانچ فرقے ہیں جو بہت مشہور ہیں اور انہی سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔ ایک فرقہ اہل سنت و جماعت جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ ایک فرقہ ہے دیوبند، علماء دیوبند کا فرقہ، کیونکہ انہیں علماء دیوبند اس لیے یا دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ فرقے کو بہت جو عروج ملا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ملا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کی بحث میں نہیں جانا ہے کون کیسا ہے، ابھی صرف قرآن حدیث کی بات ہونی ہے۔ ایک سنی فرقہ ہے اہل سنت و جماعت، ایک دیوبندی فرقہ ہے مشہور، ایک اہل حدیث ہے جو جنہیں ہم غیر مقلد کہتے ہیں، ایک شیعہ ہے، ایک قادیانی ہے۔ 5 فرقے بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جماعت اسلامی بھی دیوبندی اور غیر مقلد کی ملی جلی ایک شاخ ہے، اور ان کی طرف ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کے عقائد بھی انہی کتابوں سے لیے گئے ہیں جو عقائد دیوبندی اور غیر مقلدین کی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نبی اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کون سی کتاب پڑھنی پڑے گی؟ حضور نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں، صحابہ نے کوئی کتاب تو نہیں لکھی، تو نبی پاک اور صحابہ کرام کا عقیدہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے۔ سنیوں کا عقیدہ سنیوں کی کتاب سے، دیوبندیوں کا عقیدہ دیوبندیوں کی کتاب سے، اہل حدیث کا عقیدہ اہل حدیث کی کتاب سے، شیعوں کا عقیدہ، ٹھیک ہے، یعنی جس کا عقیدہ اس کی کتاب سے، رسول اللہ اور صحابہ کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے، اور اس کے بعد پھر اس پر آپ پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ اس پر کون فٹ اترتا ہے۔ آئیے پہلی چیز ہم لیتے ہیں، میری کاپی۔ اب چونکہ ہم عقیدہ دیکھ رہے ہیں اور ٹائم بہت مختصر وقت میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ باہر سے آئے انہیں واپس جانا بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سب عقیدے کی بات نہیں کر سکتے اس مختصر سی محفل میں، ہم صرف 4 یا 5 عقائد کو لیں گے اور چاول کے چند دانے دبا کر پتا چلے گا کہ دیگ میں کیا ہے نا؟ تو اب آپ لیجئے پہلے تعظیم رسول کو، تعظیم رسول،
اس پر جھگڑا ہوتا ہے کہ حضور کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. کسی کی بات مت مانیے. ابھی ہم پہلے قرآن کو لیتے ہیں. قرآن مقدس سورہ فتح، قرآن شریف سورہ فتح. پہلے قرآن سے پوچھے قرآن یہ بتا نبی کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے. اب آپ سب سنجیدگی سے سنیں، کیونکہ اب تقریر کی بجائے اب آپ کی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں. قرآن کو سب مانتے ہیں؟ زور سے بولو بھائی. سب مانتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی بات تو مانیں گے آپ؟ آئیے سورہ فتح قرآن شریف کی آیت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن مقدس کی آیت ہے، آیت نمبر ہے یہ آیت نمبر جو ہے 14، آیت نمبر 9 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ترجمہ یہ ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 9. اے لوگو اللہ اس کے رسول پر بولو کیا کرو؟ ایمان لاؤ. اور پھر کہتا ہے اور رسول کی تعظیم کرو، رسول کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو. اب یہ ایک آیت میں نے پیش کی. اس طرح سے پھر قرآن مقدس کی اور آیت مبارکہ ہے سورہ حجرات. سورہ حجرات آپ منبر پہ بیٹھے، قرآن شریف نیچے نہ ہو. سورہ حجرات کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ توجہ فرمائیں، بہت غور سے ترجمے کو آپ سنیں. میں اس لیے قرآن مقدس کھول کر کے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کا کاٹ پیٹ کر اور اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، تو میں قرآن کے ترجمے پڑھنے میں اگر غلطی کروں، جس کو ڈاؤٹ ہو کھڑا ہو کر کے کہے ترجمہ پھر سے پڑھی یا وہ آ کر کے خود پڑھے. آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو. دیکھیے قرآن تعظیم بتا رہا ہے، تعظیم نبی کی بات چل رہی ہے. پہلے آپ نے وہ سنا کہ تعظیم کرو، اب تعظیم کرو وہاں کہا، اور یہاں بتا رہا ہے کہ کیسے تعظیم کرو. یعنی کسی مولوی مولانا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسے کرو کہ ویسے کرو. قرآن کہہ رہا ہے، پہلے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ کہ نبی کی تعظیم کرو، اور پھر کیسے کرو اس کو واضح بھی کر رہا ہے. نبی کی ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ایک چیز. دوسری چیز اور ان کے حضور چلا کر بات مت کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے آپس میں تم چلا کر بات کرتے ہو. یعنی انہیں اپنی طرح نہ سمجھو، چلا کر بات نہ کرو. اور اگر تم نے ایسا کیا، آواز اونچی کی، چلم چلی کی، چلا کر بات کی، تو فرماتا ہے کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. اس طرح کی درجنوں آیت ہے، لیکن ایک نشست میں جو ہے وہ مکمل آیتیں پیش نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں. 2 آیتوں سے ہم نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ نبی کی تعظیم کس طرح کی جائے. ایک چیز اللہ نے فرمایا اپنی عبادت سے پہلے ہم سے کہا کہ نبی کی تعظیم کرو، اور پھر کہا کس طرح کرو، ان کے حضور آواز اونچی نہ کرو، چلا کر اس طرح بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. اگر تم نے آواز اونچی کر دی، نبی کے سامنے چلا دیا، تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اب صحابہ کرام نے اس پر کتنا عمل کیا، صحابہ کرام نے اس پر کتنا عمل کیا، رسول اللہ کی کتنی تعظیم کی. کیا صرف وہ بازار میں رسول اللہ کی تعظیم کرتے، یا وہ صرف گھروں میں تعظیم کرتے، یا صرف شادی کی
محفل میں تعظیم کرتے. صحابہ کے لیے اللہ کا فرمان سب کچھ تھا. جب صحابہ نے سنا کہ تعظیم کرو تو انہوں نے تعظیم کرنے کا حق ادا کیا اور پھر انہوں نے حالت نماز میں بھی تعظیم کی. آئیے قرآن کے بعد صرف ایک کتاب